ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صلوات پڑھیں پر محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نہ رہے صلوات پڑھ دیجیے. مسلسل آپ حضرات شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت اور ان کی عظمت اور فضیلت اور ان کے مرتبے رتبے کے الگ الگ عناوین کے ذیل میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ، ان کی زندگی کائنات بشریت کے ہر فرد کے لیے نمونہ عمل ہے. وہ تمام افراد جو دنیا بھر میں ذکر جناب سیدہ کے سلسلے سے اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دنیا بھر میں مسلسل تقریباً 20 سے 25 دن شہزادی سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے مجلسیں برپا ہوتی ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ مجلسیں فرش اعضاء تک سمٹ نہ جائیں، اس چار دیواری تک نہ رہ جائیں، بلکہ شہزادی کے سلسلے سے برپا ہونے والی مجلسیں معاشرے اور سماج اور گھر تک پہنچیں. یہ 20 سے 25 دن امام بارگاہوں میں مجلسیں بھی ہوتی رہیں اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں گھروں پر تربیتی کیمپ کی طرح عرصے گزرتے رہیں، دن گزرتے رہیں، راتیں چلتی رہیں. کم سے کم شہزادی کے نسبت سے اور ان کے تذکرے کے طفیل اور صدقے میں ہمیں گھروں پر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ روزانہ
کم سے کم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو 5 منٹ 10 منٹ شہزادی کے سلسلے سے، ان کی زندگی سے آشنا کرائیں۔ شہزادی کی نسبت سے الگ الگ جداگانہ اور مختلف جو ان کی سیرت اور ان کے ادوار اور ان کے طور طریقے، زندگی گزارنے کی نہج، زندگی گزارنے کا سلیقہ، اس سے اپنے بچوں کو روشناس کرائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شہزادی نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیسا کردار ادا کیا ہے، کسی دن اپنے بچوں کو یہ بتائیں۔ شہزادی نے ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے کیسا کردار ادا کیا ہے، کسی دن اپنے بچوں کو یہ بتائیں۔ شہزادی نے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کیسا کردار ادا کیا ہے، کسی دن اپنے بچوں کو یہ بتائیں۔ شہزادی نے ایک سماج کی فرد ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے زندگی کا سامنا کیا ہے، زندگی گزاری ہے، ایک دن اپنے بچوں کو یہ بتائیں۔ شہزادی کس طریقے سے اپنے وقت کے امام کے ساتھ روزانہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن، ہر رات اپنے وقت کے امام کے اوپر کس طریقے سے اپنی زندگی کی قربانیاں پیش کر رہی تھیں، اپنے لمحوں کی قربانیاں پیش کر رہی تھیں، کس طریقے سے اپنے وقت کے امام کے ساتھ شہزادی کا سلوک تھا، ایک دن یہ بتائیں۔ شہزادی کی عبادت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا انداز کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا، اس کا سلیقہ کیا تھا، اس کی نہج کیا تھی، ایک دن یہ بتائیں۔ ہم اپنے بچوں کو شہزادی کی زندگی سنا کر، بتا کر، سمجھا کر یہ تو نہیں کر سکتے کہ شہزادی کی طریقے سے ہمارے بچے جوانان جنت کے سردار ہو جائیں گے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ شہزادی کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار اپنے بچوں کو بتا کر اپنے بچوں کو اس قابل ضرور بنا سکتے ہیں کہ حسن و حسین جیسے سردار ان کو اپنی عوام میں شامل کر لیں، اپنی امت میں شامل کر لیں، اپنے چاہنے والوں میں شامل کر لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم یہ 20-25 دن اپنے گھر میں 5 سے 10 منٹ شہزادی کے ذکر کا اہتمام ضرور کریں۔ مستقل الگ الگ موضوعات اور عناوین کے ذیل میں آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آگے تشریف لائیں قبلہ، آگے آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج بھی ایک الگ رخ سے انشاءاللہ شہزادی کے فضائل اور ان کی عظمتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ شہزادی سیدہ ہیں، سردار ہیں، اور مولا علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر شہزادی سبھی کی سردار ہے، سبھی سے افضل ہے۔ چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، وصی ہو، خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، شہزادی سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے اور ہسٹری کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شہزادی کے فضائل سناؤں۔ آغاز کرتے ہیں ہم آج کی گفتگو شہزادی تک پہنچانے کے لیے جناب مریم کی تاریخ سے، جناب مریم کی ہسٹری سے۔ چونکہ قرآن مجید میں خواتین میں افضلیت کا معیار جناب مریم کی ذات ہے۔ جناب مریم بتول بھی ہیں، جناب مریم طاہرہ بھی ہیں، جناب مریم صدیقہ بھی ہیں، جناب مریم زکیہ بھی ہیں۔ اللہ نے جناب مریم کو طاہرہ کہا ہے، اللہ نے جناب مریم کو مصطفیٰ کہا ہے، اللہ نے جناب مریم کو صدیقہ کہا ہے، اللہ نے جناب مریم کو بتول کہا ہے۔
تو انہیں کی تاریخ آپ کے سامنے سناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مرتبے اور درجات اور رتبے اور فضیلتیں شہزادی سلام اللہ علیہا تک پہنچاتے ہیں۔ جناب مریم کی والدہ کا نام ہے جناب حنا۔ کیا نام ہے؟ حنا، جناب مریم کی والدہ کا نام ہے۔ جناب حنا کو جناب عمران یعنی جناب مریم کے والد نے خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ جناب مریم کی والدہ یعنی جناب حنا نے نذر مان لی کہ میرے بطن میں جو یہ بیٹا ہے میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دوں گی، اللہ کی بارگاہ کی خدمت کے لیے ہدیہ کر دوں گی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ جناب مریم کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار یہ تو بیٹی ہے اور میں تو نذر مان چکی ہوں کہ تیری بارگاہ اور تیرے گھر کو میں ہدیہ کر دوں گی خدمت کے لیے، اب میں کیا کروں؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ بیٹی ایسی ہے کہ جس بیٹی جیسا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا تھا، یہ خاتون ایسی ہے جس خاتون جیسا کوئی مرد نہیں ہو سکتا تھا، تم اسی کو ہدیہ کر دو۔ جناب حنا سمجھ گئی کہ باعظمت خاتون ہے، بافضیلت خاتون ہے۔ جناب مریم کی والدہ نے، قرآن میں بیان ہے پورا، انی سمیتھا مریم، جناب حنا نے فرمایا پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ کون رکھ رہا ہے نام؟ جناب حنا۔ کس کا نام رکھ رہی ہیں؟ اپنی بیٹی کا۔ کیا نام رکھ رہی ہے؟ مریم رکھ رہی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ کتنا فرق ہے مریم اور فاطمہ میں۔ مریم کا نام حنا نے رکھا ہے، فاطمہ کا نام خدا نے رکھا ہے۔ مریم کا نام حنا رکھ رہی ہیں اور شہزادی فاطمہ کا نام کس نے رکھا ہے؟ خود خدا نے رکھا ہے، خود پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ چونکہ نذر مان چکی تھی، اللہ کی بارگاہ کو ہدیہ کر دیا خدمت کے لیے۔ جناب مریم بیت المقدس پہنچ گئی۔ اب جناب عمران بیت المقدس میں امامت کیا کرتے تھے، یعنی جناب مریم کے والد کہاں امامت کرتے تھے؟ بیت المقدس میں۔ اب بیت المقدس میں جتنے بھی خدام تھے، عابدان تھے، زاہدان تھے، خدمت گزار تھے، سب کی یہ تمنا ہوئی کہ بچی کو ہم پالیں۔ کیا تمنا ہوئی؟ بچی کو ہم پالیں۔ سب کی یہ تمنا ہوئی کہ بچی کو ہم پالیں۔ تمنا ہوئی تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم پہنچا کہ قرعہ کر لیا جائے، جو قرعے میں جیت جائے اور کامیاب ہو جائے مریم کو وہی پالے گا۔ قرعہ کیا گیا۔ قرعہ کرنے کا طریقہ کیا تھا اس وقت جو پروردگار عالم کی طرف سے معین ہوا؟ سب اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالیں گے، جس کا قلم ڈوبتا رہے گا ہٹتا رہے گا، جس کا قلم دریا پہ ٹھہر جائے گا وہی مریم کو پالے گا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ سب آگے بڑھتے رہے، قلم ڈالتے رہے، قلم ڈوبتا رہا۔ جناب زکریا آگے بڑھے۔ جناب زکریا نبی ہیں، معصوم ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں۔ سب کا قلم ڈوب گیا، زکریا کا قلم نہیں ڈوبا۔ سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا کا قلم نہیں ڈوبا۔ اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ، نہیں پہنچی بات، نہیں فرمائی توجہ۔ یعنی اللہ کی ایک سنت کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ اپنے بنائے ہادی سے منسوب چیزوں کو کبھی پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بنائے گئے ہادی سے منسوب چیزوں کو کبھی پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ زکریا کا قلم نہیں ڈوبا تھا، مہدی کا مصلی نہیں ڈوبے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ زکریا نے پرورش کرنا شروع کر دی، پالنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس بھیجنے سے پہلے جناب مریم کی والدہ یعنی جناب حنا نے
جناب مریم کے لیے دعا بھی فرمائی تھی اللہ کی بارگاہ میں، جب فرمایا کہ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، پروردگار میں مریم کو اور مریم کی ذریت کو شیطان سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ مریم ہیں جن کی ماں دعا کر رہی ہیں شیطان سے مریم کو بچانے کی، شیطان سے مریم کو بچانے کی، شیطان سے مریم کو بچانے کی۔ عظمت نہیں سمجھے، رتبہ نہیں سمجھے، یہ مریم ہیں جن کی ماں دعا کر رہی ہیں شیطان سے مریم کو بچائے رکھنے کی۔ ادھر در فاطمہ ہے، شیطان چھوڑیے اللہ کا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور عام فرشتہ چھوڑیے، وہ موت جو ہر جگہ بغیر اجازت پہنچ جاتی ہے، موت کا فرشتہ بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے در فاطمہ پہ کھڑا رہتا ہے۔ جب تک فاطمہ اجازت نہیں دے گی گھر کے اندر ملک الموت نہیں آئے گا۔ ملک الموت ہر جگہ پہنچ جاتے ہو، فاطمہ کے گھر میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ شاید ملک الموت آواز دے، کیسے چلا جاؤں، میں ملک الموت ہوں، اندر ملکہ حیات بیٹھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، شیطان سے سب کس وجہ سے ایسے گھبرا؟ کل بھی شیطان کا تذکرہ ہوا تھا۔ شیطان کیا ہے، مطلب کیا کوالٹی ہے شیطان کی؟ ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، ہر کوئی پناہ چاہتا ہے شیطان سے۔ آدم کو شیطان نے سجدے سے منع کر دیا کہ اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرے گا؟ تو شیطان معلم ملکوت تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا شیطان، اتنے عظیم منصب پہ فائز تھا شیطان کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کا معلم تھا۔ بغیر دلیل کے شیطان نے بات نہیں کی۔ جب اللہ نے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدے سے انکار کر دیا، تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ شیطان کی دلیل تھی۔ اب میری آواز کی گرج کا انداز مت دیکھیے گا، جس کے ذہن دل دماغ میں جتنی معرفت کا احساس جاگے اتنی طاقت سے بتائے گا۔ جملہ صرف میں پڑھ سکتا ہوں، کیفیت نہیں بتا سکتا۔ کیفیت آپ کو خود سمجھنی ہے اور پرکھنی ہے۔ شیطان نے کیا کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ شیطان بتانا کیا چاہ رہا تھا؟ وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آگ سے تو خلقت پہلے ہی سے ہوتی ہے، مٹی سے پہلی خلقت ہے۔ شیطان کو اس بات کا غرور ہوا کہ میں پرانا ہوں، یہ نیا ہے، اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، میں نے تو اپنی ساری بات کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے گئے کے مقابلے پر شیطان نے اپنی عمر پر غرور کیا۔ اور خود کا بول دوں، شیطان نے اپنی عمر پر غرور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہادی کے مقابلے پر جو اپنے بڑھاپے پر غرور کرے، اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے مقابلے پر آئے گا اللہ اسے شیطان بنا دے گا۔ اللہ نے اسے شیطان بنا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے مقابلے پر آیا تھا۔ آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے، نبی اللہ ہے، صفی اللہ ہے۔ جو صفی اللہ کے مقابلے پر آئے وہ شیطان، جو نبی اللہ کے مقابلے پر آئے وہ شیطان، جو خلیفۃ اللہ کے مقابلے پر آئے
وہ شیطان. اب وہ سوچو کہ جب نبی اللہ کے مقابلے پر آنے والا شیطان ہے, نبی اللہ کے مقابلے پر آنے والا شیطان ہے, صفی اللہ کے مقابلے پر آنے والا شیطان ہے, خلیفۃ اللہ کے مقابلے پر آنے والا شیطان ہے, تو وہ اللہ نے جس کو رازوں کا راز بنایا, انوار کا درخت بنایا, ملائکہ کا قائد بنایا, بیت المعمور بنایا, ولی الاولیاء بنایا, انجیل کا الیہ بنایا, زبور کا نغمہ بنایا, غفور کا پردہ بنایا, صاحب لوا بنایا, امام محشر بنایا, قسیم نار و جنت بنایا, چراغ ظلمت بنایا, مفسر قرآن بنایا, تاج ایمان بنایا, ابن عمران بنایا, قطب الاقطاب بنایا, حبیب الاحباب بنایا, جس کو ید اللہ بنایا, عین اللہ بنایا, وجہ اللہ بنایا, صد اللہ بنایا, جنب اللہ بنایا, اذن اللہ بنایا, حسن اللہ بنایا. جب آدم کے مقابلے پر آنے والے شیطان پر لعنت ہے تو علی کے مقابلے پر آنے والے انسان پر بھی لعنت ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں, یہ شیطان تھا, شیطان کی کوالٹی تھی, تو پناہ میں دے دیا. پناہ میں دے دیا تو بیت المقدس جناب مریم پہنچ گئی. پرورش کون کرنے لگا؟ جناب زکریا پالنے لگے. اب محسوس فرمائیے گا یہاں سے عظمتیں, فضیلتیں اور بلندیاں جس منزل تک آپ کو لے کے آ گیا ہوں. کون پال رہا ہے؟ جناب زکریا. زکریا پال رہے ہیں جناب مریم کو. زکریا بڑے بلند, بڑے اعلیٰ, بڑے عرفہ, بڑے افضل, بڑے صاحب فضیلت, بڑے باعظمت. ظاہر سی بات ہے اللہ نے اپنی معصومہ کو پالنے کی ذمہ داری جس بشر کو دی ہے وہ بشر کتنا بلند ہوگا, کتنا عالی ہوگا, کتنا افضل ہوگا, کتنا باعظمت ہوگا, کتنا صاحب فضیلت ہوگا. زکریا نبی ہیں, زکریا پیغمبر ہیں, زکریا نبی ہیں, پال رہے ہیں مریم کو. دنیا کہاں سے فاطمہ کی فضیلت کا مقابلہ کرے گی؟ بھائی زکریا نبی تو ہیں مگر نبیوں کے سردار نہیں ہے. مریم کو نبی نے پالا ہے, فاطمہ زہرا کو نبیوں کے سردار نے پالا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اب ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں, یہ پرورش کا بھی عجیب دائرہ ہے, عجب حوالہ ہے. مریم کو زکریا نے پالا, فاطمہ کو رسول نے پالا, رسول کو ابو طالب نے پالا. دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ عظمتوں کا. مریم کو زکریا پال رہے ہیں, فاطمہ کو رسول پال رہے ہیں, رسول کو ابو طالب پال رہے ہیں. نا اب میں عرض کروں گا جس میں جتنا عرفان ہو اور ایمان کی بلندی ہو اس کے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے, اس کے لہجوں سے پتہ چلنا چاہیے, اس کی آوازوں سے پتہ چلنا چاہیے, کھلے ہوئے چہرے کے انداز سے پتہ چلنا چاہیے کہ جناب ابو طالب کی عظمت کتنی دل میں جلوہ گر ہے. بھائی زکریا پالتے تھے مریم کو مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ زکریا کے گھر سے مریم کے لیے کھانا آتا ہو. پالتے زکریا تھے مگر کھانا جنت سے آتا تھا. پالتے زکریا تھے مگر کھانا جنت سے آتا تھا. ابو طالب نے رسول کو پالا نہیں ہے, کھانا بھی کھلایا ہے. ابو طالب نے رسول کو پالا نہیں ہے, کھانا بھی کھلایا ہے. پروردگار تو مریم کے لیے جنت سے کھانا بھیجتا ہے. یہ آخری رسول ہے, تیرا حبیب ہے, تیرا محبوب ہے, سب سے بڑا انسان ہے, اول بشر ہے, اول خلق ہے, اول نور ہے, اول علم ہے, اول عقل ہے. جب مریم کے لیے جنت سے کھانا بھیجتا ہے تو اپنے رسول کے لیے بھی جنت سے کھانا بھیجنا. ابو طالب کے گھر کا کھانا کیوں کھلا رہا ہے تو ماننا پڑے گا عظمت میں ابو طالب کے گھر کا کھانا جنت کے کھانے سے کم نہیں آئے.
مدینے میں ایک مسجد بنی، منافقوں نے اپنے مال جمع کر کے، پیسہ جمع کر کے مسجد بنوائی۔ حضور کے پاس آئے کہ آئیے نماز پڑھا دیجئے۔ قرآن کا حکم آ گیا، لا تقم فیہ ابدا، اے رسول اس مسجد میں ہرگز کھڑے مت ہو جانا۔ پروردگار کیوں؟ مسجد تو تیری ہے، نماز بھی تیری ہے، رسول بھی تیرا ہے، جانے دے، نماز پڑھانے دے، کھڑے ہونے دے۔ اللہ جواب دے گا، منافقوں کے مال سے بنی ہے مسجد، منافقوں کے مال سے بنی ہے مسجد، اور میں نہیں چاہتا منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمانوں کو دوں۔ میں نہیں چاہتا منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمانوں کو دوں۔ میں نہیں چاہتا منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمانوں کو دوں۔ اللہ جانے جو بولے وہ کیوں بولے، جو چپ رہ گئے وہ کیوں چپ رہ گئے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد اللہ مسلمانوں کو دے۔ رسول کا مہر کس کے مال سے ادا ہوا؟ ابو طالب کے مال سے۔ ولیمہ کس کے مال سے ہوا؟ ابو طالب کے مال سے۔ رسول پناہ کس کے مال سے؟ ابو طالب کے مال سے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ جو اللہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمانوں کو نہیں دیتا، وہ کافر کے مال سے بھلا رسول مسلمانوں کو دے گا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اور جب بات چھڑی گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، عمر ابن عبدالعزیز خلفائے بنی امیہ میں آخری خلیفہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز۔ بڑا اعتدال پسند مورخین نے اس کو مانا ہے۔ اس کو شوق تھا لوگوں کو مسلمان بنانے کا۔ یہ وہ دور ہے جب ممبروں سے علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا۔ اچھا، ہمت کس میں ہے کہ علی کو سب و شتم کرے؟ علی کے اندر تو کوئی کمی اور نقص تھا ہی نہیں، نسبتوں سے سب و شتم کیا جاتا تھا۔ علی کے آبا و اجداد، علی کے باپ کو کافر بتانا، اس طریقے سے سب و شتم ہوتا تھا مولا کائنات کے اوپر۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک بار ایک یہودی کو مسلمان کر لیا، شوق تھا اسے مسلمان بنانے کا لوگوں کو، یہودی کو مسلمان بنا لیا۔ وہ بڑا پکا مسلمان بن گیا، پہلی صف میں آ کے بیٹھتا تھا، جماعت میں آگے رہتا تھا، جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتا تھا، جمعہ آگے بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ اسے کئی ہفتے ہو گئے تھے سنتے ہوئے کہ علی کا باپ کافر ہے، علی کا باپ کافر ہے، علی کا باپ کافر ہے۔ ایک دن یہ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچ گیا، اب وہ بادشاہ وقت پہنچنے، اس نے کہا کہ سرکار آپ کا بڑا کرم، بڑی مہربانی کہ کہاں میں جہنمی تھا آپ نے جنتی بنا دیا، کہاں میں گندے اور گندے پانی پینے والا، مجھے آپ نے اس قابل بنا دیا کہ میں کوثر کے پانی سے سیراب ہو سکوں، کہاں میں آگ میں جلنے والا آپ نے مجھے بہاریں دکھا دیں، آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا، کلمہ پڑھوا دیا، رسول کا ایمان دل میں جگا دیا، آپ میرے اوپر ایک اور احسان کر دیجئے۔ کہا بتاؤ؟ کہا میری شادی نہیں ہوئی، اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیجئے، اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیجئے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا بس کر نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمان نہیں ہوں؟ کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہا پھر آپ کی بیٹی مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں وہ بھی مسلمان ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں کر سکتے شادی؟ میرے اسلام پہ یقین نہیں ہے، میرے ایمان پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کہا بالکل بھروسہ ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں کر سکتے شادی؟ کہا تم تو مسلمان ہو مگر تمہارا باپ کافر ہے،
اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا. میں اس لیے شادی نہیں کر سکتا کہ تم تو مسلمان ہو مگر تمہارا باپ کافر ہے, تم تو مسلمان ہو مگر تمہارا باپ کافر ہے. کہ اس کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں میرا باپ کافر ہے. کہ بالکل صحیح سمجھے. کہ سرکار میرے ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے, آپ افضل ہیں کہ رسول افضل ہے؟ آپ افضل ہیں کہ رسول افضل ہے؟ کہ نہیں رسول افضل ہے. کہ آپ کی بیٹی افضل ہے کہ رسول کی بیٹی افضل ہے؟ کہ نہیں رسول کی بیٹی افضل ہے. کہ سرکار بس مجھے اتنا سمجھا دیجئے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں میرا باپ کافر ہے. رسول نے اپنی بیٹی کی شادی اس علی سے کیسے کر دی اگر علی کا باپ کافر تھا؟ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب جملہ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں, پوری طاقت سے سننا ہے. جس کا علی کے باپ کے ایمان پہ ایمان ہے پوری طاقت سے بتائے گا. آواز ایسی بلند ہو جیسے باب نجف سے ٹکرانا چاہ رہے ہو. بھئی ہمیں شکوہ یہی تو ہے کہ دنیا کی ساری تحقیق علی کے باپ پہ آ کے رک جاتی ہے. ہم نے تحقیق کی ہے کہ علی کا باپ کافر ہے, ہم نے تحقیق کی ہے کہ علی کا باپ کافر ہے, ہم نے تحقیق کی ہے کہ علی کا باپ کافر ہے. بھئی مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ دنیا کی تحقیق صرف علی کے باپ پہ آ کے کیوں رک جاتی ہے. پھر میرے لب مسکرا دیے کہ اور کسی کا ملے تو تحقیق ہونا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں؟ تو رزق کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے آتا تھا کھانا. کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے. کہاں سے آتا تھا کھانا؟ جنت سے آتا تھا. کس کے لیے آتا تھا؟ جناب مریم کے لیے آتا تھا. کس کے لیے آتا تھا؟ مریم کے لیے آتا تھا. کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے آتا تھا. بھائی عظمتیں سمجھیے نا, فضیلتیں سمجھیے, بلندیاں سمجھیے, مرتبہ سمجھیے, رتبہ سمجھیے. جس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے وہ بیوی اور ہے جس کا کھانا جنت میں جاتا ہے, وہ فاطمہ زہرا اور ہے. مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا. زہرا کی روٹیاں جنت میں جاتی تھیں. گئی کہ نہیں گئی روٹیاں؟ کہاں گئی؟ جنت میں گئی. کیوں گئی جنت میں؟ جنت میں کس کو ضرورت تھی؟ کون وہاں کھانے والا بیٹھا تھا؟ فرشتے بھوکے تھے, رضوان جنت کو بھوک لگی ہوئی تھی, جبرائیل کو بھوک لگ رہی تھی, میکائیل کو بھوک لگ رہی تھی. بھئی کیوں گئی در زہرا سے جنت میں روٹیاں؟ اب حوالہ تو مت پوچھئے گا, مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنت میں جنتیوں کے جانے سے پہلے اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہو سکتا ہے اللہ نے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. جنتیوں کے لیے کھانا منگایا در فاطمہ سے, جنتیوں کے لیے کھانا منگایا در فاطمہ سے, جنتیوں کے لیے کھانا منگایا در فاطمہ سے. پروردگار در فاطمہ ہی سے روٹیاں کیوں منگا رہا ہے؟ جنت میں کیوں رکھ رہا ہے؟ جنتیوں کا انتظام در فاطمہ سے روٹیاں منگا کر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ شاید جواب دے. بتانا چاہ رہا ہوں سنبھل کے آنا. اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلے ہو, اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلو گے.
پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب آئیے، وقت گزرتا رہا، تمہید یاد ہے جو میں نے بتائی تھی آپ کو؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے جو آنے جا رہا ہے، جو آنے والا ہے۔ مقدمہ یاد ہے؟ بیٹے کی بشارت کس کو ہوئی تھی؟ جناب حنا کو۔ ہو گئی کیا؟ بیٹی جناب مریم ہو گئی۔ جناب مریم کی والدہ کو بیٹے کی بشارت ہوئی تھی، لیکن ہو گئی کیا؟ جناب مریم۔ وقت گزرا، سال گزرے، 13 یا 14 سال عمر بتائی گئی ہے جناب مریم کی۔ جب آپ 13 یا 14 سال تھیں تو جناب مریم کے پاس جناب جبرائیل آئے۔ جناب جبرائیل نے آ کر بشارت دی کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں۔ جناب مریم نے فرمایا کہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ جناب جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ اپنے قدرت سے جسے چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے۔ اذا قضا امرا، اور جو اللہ فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا کہ بیٹا دے گا۔ اب علمی مسئلہ ہے، قرآنی مسئلہ ہے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے، لیکن آپ میں سے یہاں بیٹھے ہر شخص کی ذہانت پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس تکنیک کو آپ سمجھیں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فیصلہ کب ہوا تھا؟ فیصلہ ہوا تھا اس وقت کہ جب جناب عمران کے ہاں ولادت ہونے والی تھی کہ بیٹا آئے گا، مگر آ گئی کیا؟ بیٹی۔ بیٹا آنا تھا جناب عمران کے ہاں، اللہ بیٹا دے رہا ہے مریم کو، اور تذکرہ کیا ہے سورہ آل عمران میں، یعنی مریم کے بیٹے کو اللہ نے قرآن میں عمران کی اولاد سمجھا ہے۔ توجہ عزیزو، ٹیکنیکل بات ہے، تکنیکی بات ہے، پورا بھروسہ ہے آپ تکنیک سمجھیں گے، ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھیں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے عمران کو بیٹا دینے کی جگہ، عمران کون ہے؟ جناب مریم کے باپ، جناب مریم کے والد۔ اللہ نے عمران کو بیٹا دینے کی جگہ مریم کو بیٹا دیا تاکہ مریم کا بیٹا عمران کا بیٹا کہلائے۔ توجہ عزیزو، تاکہ مریم کا بیٹا عمران کا بیٹا کہلائے۔ اللہ نے مریم کو بیٹا دیا تاکہ مریم کا بیٹا عمران کا بیٹا کہلائے، اور یہ آیت رکھی سورہ آل عمران میں۔ اسی سورے میں ایک اور آیت ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اور رسول بیٹے لینے کے لیے فاطمہ کے دروازے پر گئے، یعنی قرآن نے فاطمہ کے بیٹوں کو رسول کا بیٹا کہا، اسی سورے میں جس سورے میں مریم کے بیٹے کو عمران کا بیٹا کہا۔ اللہ نے یہی بتانا چاہا جب مریم کا بیٹا عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے تو فاطمہ زہرا کے بیٹے رسول کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ بیٹے کی ولادت ہو گئی، مگر کیسے ہوئی؟ مریم رہتی تھی بیت المقدس میں۔ کہاں رہتی تھی؟ بیت المقدس میں۔ وقت ولادت قریب آیا، 7 مہینے 7 دن 1 دن 1 گھنٹے تک کی بھی روایت میں نے پڑھی ہے کہ جناب عیسیٰ کا نور بطن جناب مریم میں صرف 1 گھنٹے رہا۔ وقت ولادت قریب آیا، اللہ کی آواز آئی، مریم باہر چلی جاؤ۔
یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں کہاں سے اہل بیت کے فضائل چھپائے گی، کیسے اہل بیت کے فضائل کو مٹائے گی، کیسے اہل بیت کے فضائل کو ختم کرے گی۔ شخصیتیں ہیں دو، کردار ہیں دو، سیرتیں ہیں دو، خواتین ہیں دو، بیویاں ہیں دو۔ مریم رہتی اللہ کے گھر میں تھی، وقت ولادت قریب آیا تو اللہ نے کہا باہر چلی جاؤ۔ علی کی ماں رہتی اپنے گھر میں تھی، وقت ولادت قریب آیا تو اللہ نے کہا میرے گھر میں آ جاؤ۔ کیوں مریم کو باہر کیوں کر دیا، علی کو اندر کیوں بلا لیا؟ یہی فرق ہے مریم اور فاطمہ بنت اسد میں۔ اگر عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوتی تو عبادت خانہ زچا خانہ بن جاتا، علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب محسوس فرما رہے ہیں آپ، ولادت ہو گئی، اب اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے کو آیت بنایا۔ عظمتوں کو سلام کریں شہزادی فاطمہ کے۔ مریم ہے آیت، مریم کا بیٹا بھی آیت، یعنی جناب عیسیٰ بھی آیت، مریم بھی آیت۔ ادھر فاطمہ زہرا ہے، خود بھی قرآن، شوہر بھی قرآن، بیٹے بھی قرآن، پوری نسل قرآن، اور قرآن سے اتنا بڑا رابطہ ہے جو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ زندگی میں بھی قرآن سے رابطہ نہیں ٹوٹا، مرنے کے بعد بھی کبھی قرآن سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ بھئی علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا، زندگی میں قرآن سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ حسین نے نو کے نیزہ کے اوپر قرآن پڑھ کے بتایا کہ سر کٹنے کے بعد بھی قرآن سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ مریم ہے، بڑی باعظمت ہے، بڑی بلند خاتون ہے، بیٹا بھی بلند و بالا، نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اللہ نے دونوں کو آیت کہا، مریم کو بھی آیت کہا، عیسیٰ کو بھی آیت کہا۔ اب دو چار باتیں ہیں، بڑی توجہات سے سننا ہے انشاءاللہ۔ مریم کے بیٹے کو اللہ نے یہ عظمت بخشی، کسی بیمار کو ہاتھ لگاتے شفا یاب ہو جاتا، مبروس کو ہاتھ لگاتے شفا یاب ہو جاتا، کسی کوڑھی کو ہاتھ لگاتے شفا یاب ہو جاتا، نابینا کو ہاتھ لگاتے شفا یاب ہو جاتا۔ اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں جناب عیسیٰ 30 40 ہزار لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ ایک ایک دن میں 30 40 ہزار لوگوں کو جناب عیسیٰ شفا یاب فرماتے تھے۔ بڑی عظمت ہے، بڑی بلندی ہے۔ اب میں اپنی نہیں، سب کی طرف سے جناب فاطمہ کے گھرانے کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عرفان اور معرفت میں ڈوبی ہوئی آواز بتائے گی کہ بات میں کتنی سچائی ہے۔ جناب عیسیٰ بڑے محترم ہیں، بڑے مکرم ہیں، بڑے معظم ہیں، بڑے عالی مرتبت ہیں، زندگی بھر شفا بخشتے رہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب جناب عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے پھر کتنے لوگوں کو شفا بخشی؟ نہیں توجہ فرمائی۔ یہ مریم کا بیٹا ہے جو زندگی بھر شفا دیتا رہا، مگر جب نظروں سے غائب ہو گیا تو کسی کو عیسیٰ کے در سے شفا نہ ملی۔ وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے حسین، دنیا سے چلا گیا لیکن لہو سے ڈوبی ہوئی خاک آج بھی لوگوں کے لیے خاک شفا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور چھوڑیے بات، عیسیٰ شفا دیتے رہے، بات اس کے آگے کی جو کرنے جا رہا ہوں۔ عیسیٰ شفا دیتے رہے، بڑے بلند
بڑے عالی، بڑے صاحب مرتبت، بڑے باعظمت عیسیٰ شفا دیتے رہے، ساری دنیا کو شفا دیتے رہے، سارے لوگوں کو شفا دیتے رہے، مگر یہ مریم کا بیٹا ہے جس سے کبھی آسمان والے شفا لینے نہیں آئے، بس زمین والوں کو شفا دیتا رہا مریم کا بیٹا۔ یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے جس نے زمین والوں کو بھی شفا دی، آسمان والوں کو بھی شفا دی۔ آیا ہے پطرس شفا لینے کے لیے، کہاں پہ آیا؟ پطرس تو رسول کے پاس آیا تھا، پطرس حسین کے پاس نہیں آیا تھا۔ کس کے پاس آیا تھا؟ رسول کے پاس آیا تھا۔ رسول کے پاس پہنچا تو رسول نے فرمایا جبرائیل سے، امساحو بمہد الحسین، پطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ حسین کے جھولے سے پطرس مس ہوا، شفا پا گیا۔ یا رسول اللہ، کس کس کا عقیدہ ہے کہ رسول خود چھو لیتے تو پطرس کو شفا مل جاتی؟ ملتی کہ نہیں ملتی؟ چھونا چھوڑیے، سوچ لیتے تو پطرس کو شفا مل جاتی، مگر رسول نے کیا فرمایا؟ امساحو بمہد الحسین، اسے حسین کے جھولے سے مس کرو۔ جھولا سونے کا تھا، ہیرے کا تھا، کس چیز کا ہے جھولا؟ لکڑی کا جھولا۔ یا رسول اللہ، خود شفا دیتے، حسین کے جھولے کی لکڑی سے شفا دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا رسول شاید جواب میں فرمائے، میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب میرے حسین کے جھولے کی لکڑی جیسا آسمان کا فرشتہ نہیں ہو سکتا تو کوئی کمبخت مجھ جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ بلندیاں ہیں، یہ مرتبے ہیں۔ تو شہزادی فاطمہ کائنات میں سب سے افضل، رسول اور علی کے بعد سب سے افضل شخصیت شہزادی فاطمہ ہے۔ مریم کا بیٹا چلا گیا، آخری جملہ ہے، بات تمام ہے۔ اپنا عقیدہ نہیں، آپ سب کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر عقیدہ عقیدے سے مل جائے تو پوری طاقت سے یہاں بیٹھا ہر شخص میری آواز میں آواز ملا دے گا، چاہے یہاں بیٹھے ہوں، چاہے باہر بیٹھے ہوں، چاہے کرسی پہ بیٹھے ہوں، چاہے فرش پہ بیٹھے ہوں، جہاں بیٹھے ہوں نظریے سے نظریہ مل جائے، فکر سے فکر مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے تو بتائیے گا ضرور۔ آسمان پہ مریم کا بیٹا چلا گیا، آئیں گے کب جناب عیسیٰ؟ جب آخری امام کا ظہور ہوگا، تشریف لائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد سے جناب عیسیٰ کا ظہور ہوگا، فرشتوں کے کاندھوں پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ توجہ دیجیے گا عزیزوں، اس وقت نماز کا وقت ہوگا، فاطمہ کا آخری بیٹا مریم کے بیٹے سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیے، میں پڑھتا ہوں۔ مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے کہے گا کہ میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، میں چاہے نبی ہوں مگر اس وقت آپ کا امتی ہوں، آپ آگے کھڑے ہوں، میں پیچھے کھڑا ہوں گا۔ مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے مصلی بچھائے گا، نماز ہوگی، آگے فاطمہ کا بیٹا ہوگا، پیچھے مریم کا بیٹا ہوگا۔ یہ آگے جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا اس کا عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے؟ یہ وقت کا امام ہے۔ کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں، سارے اماموں میں یہ آخری امام ہے۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں ملا عقیدے سے عقیدہ، نہیں ملا نظریے سے نظریہ، نہیں ملی فکر سے فکر۔ یہی تو دنیا کو بتانا ہے، جب سلسلہ امامت کا آخری امام نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو سلسلہ امامت کا پہلا امام علی کسی گنہگار امتی کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟
ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں؟ فضیلتیں، عظمتیں شہزادی کی نسبت سے چلتی رہتی ہیں. شہزادی کی نسبتوں سے ہوتی رہتی ہیں. اللہ نے ساری کی ساری فضیلتیں شہزادی کی نسبتوں سے دی ہیں. اور میں روزانہ تذکرہ کرتا ہوں اس چادر کا جس میں سارے جمع ہوئے تھے. نبیوں کا سردار بھی ہے، ولیوں کا سردار بھی ہے، جوانان جنت کے سردار بھی ہیں. مگر اللہ نے جب تعارف کرایا تو کیسے کرایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. کہ فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے عظمتوں کے نشان بتائے ہیں. فاطمہ کا باپ صاحب عظمت، فاطمہ کا شوہر صاحب عظمت، فاطمہ کے بیٹے صاحب عظمت. اللہ اہل بیت بتا رہا ہے اور مرکز میں فاطمہ کو رکھ رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ فاطمہ کا باپ اہل بیت، فاطمہ کا شوہر اہل بیت، فاطمہ کے بیٹے اہل بیت، فاطمہ کا باپ اہل بیت، فاطمہ کا شوہر اہل بیت، فاطمہ کے بیٹے اہل بیت. اس کا مطلب اگر اہل بیت دیکھنا ہو تو یہ دیکھو فاطمہ کا رشتہ دار کون ہے، یہ مت دیکھو رسول کا رشتہ دار کون ہے. ہمیشہ فاطمہ کے رشتہ دار دیکھو. فاطمہ کے بیٹے اہل بیت، فاطمہ کے بیٹے اہل بیت، فاطمہ کے بیٹے اہل بیت. اس کا مطلب جس سے اللہ کہے فاطمہ کا بیٹا وہ بھی اہل بیت ہے، جسے فاطمہ زہرا کہے عباس میرا بیٹا وہ بھی اہل بیت ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عباس کیسے اہل بیت ہے؟ سلمانو منا اہل البیت. رسول نے فرمایا ہے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے جب فارس سے آیا ہوا، عجم سے آیا ہوا سلمان کردار کی اس بلندی پہ فائز ہو جائے تو جو عباس جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہو. حضرت عباس کو شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا. حضرت عباس نے پوری زندگی کربلا تک اسی طریقے سے نبھائی، سجائی، سنواری کہ اہل بیت کے گھرانے کی فرد بن کے رہے. میں 2-4 منٹ آپ کے اور لوں گا، فضیلتوں کے مزاج سے آشنا کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. جب بات یہاں تک پہنچے گی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر 5-10 منٹ اور سن لیجئے. حضرت عباس ایسی شخصیت جنہوں نے علی کا کردار بھی نبھایا، حسن کا کردار بھی نبھایا، حسین کا کردار بھی نبھایا، شہزادی فاطمہ کا کردار بھی نبھایا، جسے علی نے بھی اپنا بیٹا کہا ہے، فاطمہ زہرا نے بھی اپنا بیٹا کہا ہے. دو عظیم شخصیتیں جسے اپنا بیٹا کہیں اس شخصیت کو عباس کہتے ہیں. شجاعت میں مکمل علی تھے عباس. بس شجاعت کا ایک تیور سن لیجئے اور میں بات تمام کیے دے رہا ہوں. مکمل عظیم کردار تھے مولا عباس شجاعت کے، عظیم المرتبت کریکٹر تھے. چونکہ میں بات اس لیے ختم کر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل میں شہزادی فاطمہ کا حق جو ہر سال بتاتا اور سناتا ہوں، فدق، کل اور پرسوں میں آپ کو تفصیل سے فدق انشاءاللہ سناؤں گا. ہر سال سناتا ہوں، اس سال بھی سناؤں گا تاکہ بچوں کے ذہن میں حق جناب سیدہ تازہ رہے، ہمیشہ سوچتے رہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں، ہمیشہ خیال رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اب وہ طریقہ اور انداز الگ ہو سکتا ہے مگر انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن کی مجلس میں آپ کو فلک بتاؤں گا اور سناؤں گا. کربلا کا میدان ہے.
شمر ملون آیا ہے اور آ کے اس نے مولا عباس کو امان نامہ دینا چاہا۔ مولا عباس نے فرمایا کہ تیرے امان نامے پر لعنت ہو، یعنی عباس نے بتا دیا کہ اہل بیت کے مقابلے پر جو کی جائے اس تقریر پر بھی لعنت، جو لکھی جائے ایسی تحریر پر بھی لعنت۔ کربلا کی تاریخ میں عباس کی مظلومی سنتے ہیں، عباس کے شجاعت سنیں۔ مارید 95 سال عمر ہے مارید کی، کتنی؟ 95 سال۔ کربلا میں آیا ہے لشکر شام کی طرف سے۔ حضرت عباس کی عمر کتنی ہے؟ 32 سال، 32، اور مارید کی عمر 95 یعنی 95۔ 95 سال کے آدمی کے سامنے 32 سال کا آدمی کیا ہوتا ہے؟ کم سن ہی ہوتا ہے، کوئی 60 کا تو نہیں ہوتا۔ حضرت عباس جب نکلے ہیں میدان کی طرف شہزادی فاطمہ کی دعاؤں کے اثر میں اور ذیل میں، اور فاطمہ کی دعاؤں کے سائے میں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ عالم یہ تھا لشکر شام کا کہ صفیں صفوں پہ گر رہی تھی، گھوڑے گھوڑے پہ گر رہے تھے، تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھی، نیزے نیزوں سے ٹکرا رہے تھے۔ جملوں کو محفوظ کیجیے گا اگر بات پہنچے۔ عباس کے آنے سے میدان میں عالم یہ تھا کہ لشکر رن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، سر تن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، روحیں بدن چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ چلے ہیں مولا عباس آگے بڑھے۔ جب مارد نے کیفیت دیکھی تو مارد نے شمر سے کہا کہ تو کیسے کیسے فوجیوں کو اپنے ساتھ لایا ہے، ایک کمسن ان سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ شمر نے چڑھ کے کہا کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تجھ میں ہمت ہو تو سنبھال لے۔ مارد آگے بڑھا۔ کتنی عمر ہے مارد کی؟ 95 سال، 95 ایئرس۔ مارد آگے بڑھا۔ تاریخ میں اور کتاب میں جو لکھا ہے وہی سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے خطابت کی ملاوٹ نہیں کر رہا ہوں، جو لکھا ہے بالکل وہی سنا دے رہا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ فیل مست کی طرح جھومتا ہوا چلا۔ فیل مست یعنی مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا چلا۔ کون؟ مارد۔ کس کی طرح جھومتا ہوا چلا؟ مست ہاتھی کی طرح۔ اس مست ہاتھی بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا جس کے سامنے جا رہا ہوں وہ شیر خدا کا شیر ہے، جس کے مقابلے پہ جا رہا ہوں شیر خدا کا شیر ہے۔ چلا جھومتا ہوا، قریب پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، مارد کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ، طویل نیزہ۔ نیزے دو طرح کے ہوتے ہیں، لمبے نیزے بھی ہوتے ہیں اور دستی نیزے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے نیزے۔ نیزہ چاہے لمبا ہو یا چھوٹا ہو ایسے ہی مارا جائے گا، یا ایسے مارا جائے گا، یہ ایسے مارا جائے گا۔ ایسے تلوار سے حملہ ہوتا ہے۔ نیزے کا حملہ یہ ہے یا یہ؟ مارد نے نیزہ دکھایا، نیزہ دکھا کے کہا کہ میں تجھے اس چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں۔ کس سے بولا مارد؟ مولا عباس سے۔ ہمت دیکھیے، مولا عباس سے مارد بول رہا ہے کہ میں تجھے اس چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں۔ دوسرا جملہ، میں کسی پر اتنا رحم نہیں کرتا، تیری کمسنی کی وجہ سے تجھ پہ رحم کر رہا ہوں۔ چونکہ خود 95 سال کا ہے، 95 ایئرس، اور مولا عباس 32 سال کے ہیں، 32 ایئرس۔ میں تجھے اس چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں، تجھ پہ تیری کمسنی کی وجہ سے رحم کر رہا ہوں۔ تیسرا جملہ، اور اگر بچنا ہو تو پھر میری اطاعت میں آ جا، میری اطاعت قبول کر لے، بچ جائے گا۔ کتنے جملے کہے مارد نے؟ 3۔ اب 3 جواب سنیے، ساری طاقت سمیٹ لیجیے گا۔ شہزادی فاطمہ سے منسوب اس مجلس کو ایام ازا کی مجلسوں سے ملا دیجیے گا، بات پہنچے۔ 3 جملے مارد نے عباس کے سامنے کہے، میں تجھے اس چمکتے ہوئے نیزے سے ڈرا رہا ہوں، میری اطاعت میں آ جا۔ تیسرا جملہ، میں کسی پہ اتنا رحم نہیں کرتا، تیری کمسنی کی وجہ سے تجھ پہ رحم کر رہا ہوں۔ مولا عباس نے پلٹ کے فرمایا،
نیزے سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا بیٹا ہوں، نیزہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نیزے سے نہیں ڈرتا۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ میری اطاعت میں آ جا۔ مولا عباس نے فرمایا حسین کی اطاعت میں ہوں، اور جو حسین کی اطاعت میں ہوتا ہے کسی اور کی اطاعت میں نہیں جاتا۔ اب اندر سے بیٹھے ہوئے باہر تک کے لوگ مولا عباس نے کربلا کو سقیفہ سے ملا دیا ہے، اس زبان میں کربلا کو سقیفہ سے ملا دیا ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ تیری کمسنی کی وجہ سے تجھ پہ رحم کر رہا ہوں۔ مولا عباس نے فرمایا میری کمسنی کی وجہ سے مجھ پہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے بہت سے کمسن بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سے کمسن بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اب منظر دیکھیے گا کربلا کے میدان کا، لگنا چاہیے کہ میدان میں پہنچ کر مولا عباس کی شجاعت کو مولا عباس کے سامنے کھڑے ہو کے داد و تحسین دے رہے ہیں۔ جملہ میں پڑھ دوں گا، منظر دکھا دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کر مولا عباس کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اچانک مارد نے کہا ٹھیک ہے تو پھر حملہ سنبھالیے۔ مارد نے اپنی بھرپور تجربے اور طاقت کے ساتھ مولا عباس کے اوپر نیزے سے حملہ کیا۔ کیسے حملہ کیا؟ پوری طاقت سمیٹی، 95 سال کا تھا، تجربے کار تھا، سینکڑوں جنگوں میں شامل ہو چکا تھا، مکمل تجربہ، مکمل فن، مکمل بہادری کے ساتھ مارد نے مولا عباس کی طرف نیزہ بڑھایا۔ تاریخ بتاتی ہے ادھر سے نیزہ چلا، ادھر سے عباس کا ہاتھ چلا، عباس نے ہاتھ بھی نہیں بس انگوٹھے اور انگلی کے درمیان نیزے کے علی کو روک لیا۔ آپ چپ بیٹھے رہ گئے، دو انگلیوں کے درمیان نیزے کو وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے دو انگلیوں سے در خیبر اتارا۔ مولا عباس نے نیزے کے علی کو تھاما اور بالکل یہی منظر تاریخ میں ملتا ہے کہ نیزے کو آہستہ آہستہ اچھالنا شروع کیا۔ نیزے کے علی پکڑ کے مولا عباس نے اچھالنا شروع کی۔ نیزے کو اتنا اچھالا کہ نیزہ کمان کی صورت بن گیا۔ مارد نے ڈر کے مارے نیزہ چھوڑ دیا کہیں نیزے کے ساتھ خود بھی نہ اچھل جاؤں۔ مولا عباس نے اس کے نیزے کے اوپر قبضہ حاصل کیا اور اسی کے نیزے سے اس کی سواری پہ حملہ کیا۔ سواری نیچے گری، سوار بھی نیچے گرا۔ توجہ دیجیے گا، میں کربلا کو اس وقت کے موضوع سے ملا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا عزیزو۔ نیزے سے حملہ کیا، سواری بھی گری، سوار بھی گرا۔ مارد کے پیچھے مارد کا غلام کھڑا تھا۔ کون کھڑا تھا؟ مارد کا غلام۔ اس نے سوچا کہ میرا آقا گر گیا ہے، میں اپنے آقا کے لیے گھوڑا لے کے جلدی سے آگے بڑھوں تاکہ میرا آقا اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے۔ غلام کے پاس ایک گھوڑا تھا مارد کے، اس گھوڑے کا نام تاریخ نے تاویہ لکھا ہے۔ کیا ہے گھوڑے کا نام؟ تاویہ۔ کیا ہے؟ تاویہ۔ غلام تاویہ کو لے کے مارد کی طرف بڑھا۔ مارد کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ عباس کی نظر تاویہ پہ پڑی۔ آنکھوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، پشت کو دیکھا، ٹانگوں کو دیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے جست لگائی، تاویہ کے اوپر جا کے بیٹھے، تاویہ کی نہار کو تھاما، لجام کو پکڑا
اور تعزیہ کو موڑ دیا حسین کے خیمے کی طرف۔ پیچھے سے شمر کی آواز آئی، کوئی عباس کو جاتے ہوئے نہ روکے، اس نے ہم سے وہ گھوڑا واپس لے لیا جو ہم نے حسن سے مدائن میں چھینا تھا۔ نہیں پہنچی بات، نہیں ملا موضوع سے موضوع۔ اس کا مطلب اہل بیت میں رسم ہے، کسی کا کچھ چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے۔ حسن سے تعزیہ چھنا، عباس نے لے لیا، فاطمہ سے فدک چھنا ہے، مہدی آئے گا واپس لے لے گا۔ شہزادی فاطمہ سے فدک چھنا ہے۔ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہزادی کھڑی تھی دربار میں جا کر۔ کل انشاءاللہ ہم فدک سنائیں گے، اسی لیے یہاں پہ آ کر اس موضوع کو ختم کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ دربار میں کھڑی تھی۔ دل تڑپتا ہے جملہ عرض کرتے ہوئے۔ دربار کیا تھا؟ مسجد تھی، مسجد ہی تو تھی دربار۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول فاطمہ کے احترام میں پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور دیکھا تھا سب نے، اور وہی فاطمہ کھڑی تھی، کوئی کہنے والا بھی نہیں تھا فاطمہ بیٹھ جائیے۔ جملہ زندگی بھر تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ دربار میں فاطمہ کھڑے ہو کے فرما رہی تھی، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ زندگی بھر رونے کے لیے جملہ کافی ہے، قسم خدا کی میں جھوٹ نہیں بولتی۔ کیسے کیسے مظالم اٹھائے گئے ہیں شہزادی فاطمہ کے اوپر۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے بیت الاحزان، طالب علمانہ ضمانت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی فاطمہ پر وہ ستم بھی ڈھائے گئے ہیں جو کربلا سے شام تک سکینہ پہ ڈھائے گئے ہیں۔ فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، پسلیاں توڑ دی گئی ہیں فاطمہ کی۔ فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا ہے۔ آگ اور لکڑی لے کے آئے ہیں فاطمہ کے دروازے پر۔ فاطمہ کا دروازہ جل رہا تھا، فاطمہ کو تازیانے مارے جا رہے تھے۔ زینب اور ام کلثوم، حسن و حسین لپٹے ہوئے تھے فاطمہ کے دروازے۔ امام سجاد سے پوچھا گیا کون زیادہ مظلوم ہے، آپ کے دادا علی یا آپ کے بابا حسین؟ کہا میرے دادا علی زیادہ مظلوم ہے۔ اس نے پھر سوال کیا یہ سوچ کے کہ شاید میں ٹھیک طریقے سے پوچھ نہیں پایا، اپنی بات پہنچا نہیں پایا۔ اس نے پھر پوچھا کون زیادہ مظلوم ہے، آپ کے بابا یا آپ کے دادا؟ کہ میرے دادا زیادہ مظلوم ہے۔ کہا ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ اپنے بابا کا نام لیں گے، آپ کے بابا زیادہ مظلوم ہیں۔ کہ میرا بابا بہت مظلوم ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے، شمر سینے پہ چڑھا ہے، گلے پہ خنجر چلا ہے، نوک نیزہ پہ سر بلند ہوا ہے۔ لیکن اصل ستم میرے بابا کے اوپر ڈھایا جانے والا معلوم ہے کون سا تھا؟ گلے پہ خنجر چلنا اصل ستم نہیں تھا، زینب کی چادر چھیننا اصل ستم تھا۔ سکینہ کو تماچے لگنا اصل ستم تھا، زینب کو تازیانے لگنا اصل ستم تھا۔ اور یہ سارے مظالم میرے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد ڈھائے گئے ہیں۔
میرے دادا علی اس لیے زیادہ مظلوم ہے کہ فاطمہ کو تازیانے مارے گئے، علی سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ پوری زندگی روتے رہے، پوری زندگی مولا علی روتے رہے، اور شہزادی فاطمہ نے اس مصیبت کے بعد بھی کتنا ساتھ دیا۔ جایا کرتی تھی شہزادی فاطمہ گھروں پہ دروازے پر۔ تمہیں یاد نہیں ہے غدیر کا واقعہ؟ اگلے دن جاتی تھی تو مدینے والے دروازہ بند کر لیا کرتے تھے، اور ایسے عالم میں بھی فاطمہ حوصلہ بنی ہوئی تھی مولا علی کا۔ علی کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی شہزادی فاطمہ۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، یا علی آپ اداس کیوں ہیں؟ کہا فاطمہ مدینے والے مجھے سلام بھی نہیں کرتے۔ کہ یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، ستم یہ نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کرتے، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ ستم تھے۔ شہزادی فاطمہ کے نسبتیں جہاں تک پہنچی ہیں وہاں تک فضیلتیں بھی پہنچی ہیں، اور نسبتوں تک مصیبتیں بھی پہنچی ہیں۔ عزادارو جانتے ہیں شہزادی فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ کربلا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے عباس۔ جس طریقے سے فاطمہ اجڑی ہے اسی طریقے سے عباس کی ماں ام البنین بھی اجڑی ہے۔ ام البنین یعنی کئی بیٹوں کی ماں، 4 بیٹے تھے جناب ام البنین کے۔ کربلا کے بعد اگر کوئی پوچھتا تھا ام البنین کہہ کر خطاب کرتا تھا تو آپ کہا کرتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میرے سارے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے، سارے بیٹے کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئے، اور فخر سے کہا کرتی تھی۔ اور کبھی عباس کے اوپر روئی بھی نہیں ام البنین، ہمیشہ حسین کا ماتم کرتی تھی، حسین پہ روتی تھی، جنت البقیع جایا کرتی تھی، آواز دیتی تھی ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ ایک شام بیٹھی تھی آواز دے رہی تھی ہائے میرا حسین، دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی سامنے بیٹھی ہے وہ آواز دے رہی ہے ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس۔ شہزادی نے پوچھا کہ میں تو حسین کو رو رہی ہوں، آپ عباس کو کس لیے رو رہی ہیں؟ بیوی نے پلٹ کے فرمایا تم میرے بیٹے کو رو رہی ہو، میں تمہارے بیٹے کو رو رہی ہوں۔ کبھی عباس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، کبھی عباس کے بارے میں کچھ سوال نہیں۔ بس آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہو جائیں گے۔ ایک دن گئی گھر میں ام البنین تو دیکھا کہ جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب زینب کے پاس جا کے کھڑی ہوئی، بہت دیر کھڑی رہی۔ جناب زینب نے نگاہیں اٹھائی، کہا ماں بیٹھ جائیے۔ کہ جب تک شہزادی کی اجازت نہ ہو کیسے بیٹھوں؟ زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی کہ ماں کو بھی بیٹھنے کے لیے کئی بیٹیوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ام البنین بیٹھی، بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ جناب زینب نے پھر پوچھا اماں کوئی سوال کرنا ہے؟ کہ شہزادی اگر اجازت ہو تو کروں۔ کہ اماں پوچھئے جو پوچھنا ہے۔ کہ شہزادی آج تک میں نے اپنے لال عباس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، آج بس مجھے اتنا بتا دیجئے میرا عباس مارا کیسے گیا تھا؟ جیسے پوچھا نا میرا عباس مارا کیسے گیا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا اماں بھیا کے سر پہ گرز لگا تھا۔ جیسے کہا بھیا کے سر پہ گرز لگا تھا، شہزادی زینب جناب ام البنین کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہو کے فرمایا شہزادی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، مگر دل کو اطمینان کیسے دلاؤں؟ میرے عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ کسی کا ہاتھ عباس کے سر تک جا نہیں سکتا تھا، پھر کسی کا گرز کیسے عباس کے سر تک پہنچا؟ جناب زینب طرف کے کھڑی ہو گئی، فرمایا اماں پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، بازو کا قلم ہونا تھا، آنکھ میں تیر لگا، ہاتھ تو تھے نہیں، میرا بھیا عباس تیر کیسے نکالتا؟ ارے تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو زانوؤں کے درمیان رکھا، جیسے سر زانوؤں کے درمیان آیا ظالم کا تازیانہ لہرایا، ظالم کے ہاتھوں کا گرز عباس کے سر پہ آگے لگا، عباس زمین پہ آئے، آواز دی آقا سلام آخر قبول کیجئے،
حسین نے کمر کو پکڑ لیا، الآن انکسر ظہری، اے بھیا تیری آواز نے میری کمر کو توڑ دیا۔ لیجئے فاطمہ کا ایک بیٹا زمین پہ گرا، فاطمہ کے ایک بیٹے نے کمر کو تھام لیا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، عباس مارا گیا، فاطمہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔